صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی برکتوں سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کی برکتوں کے وصول کے لیے ہم یہاں اس وقت حاضر ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ۔ بہت سارے ناموں سے میں واقف نہیں ہوں، لیکن یہ چمکتے ہوئے چہرے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پکے سچے غلام ہیں جو اپنی جانیں اپنا مال باتوں سے نہیں اپنا حضور کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عظمت قرآن مجید کے حوالے سے یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ اس سے میزبان محمد عباس صاحب ادھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ رات کے وقت جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر قدم رکھا نا، تو مسجد نبی شریف چونکہ ساتھ ہی متصل تھی، وہاں سے قرآن مجید کی آواز آ رہی تھی، انتہائی سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی آواز، بڑی پرکیف تلاوت انتہائی اعلیٰ باکمال، سن کرنا ان کی طبیعت آشش کر اٹھی۔ اتنی خوبصورت آواز، اتنی بہترین لہر، ایسا سوز و گداز، ایسی رقت آمیز درد و سوز میں ڈوبی ہوئی آواز رہ نہ سکی۔ اتنی کمال کی آواز سن کے آقا دو جہاں لنگر تاباں خواجہ کونین والی کائنات نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی اور جا کے عرض کی، یا رسول اللہ، مسجد شریف میں کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہے پر بڑے کمال لطف آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریف تو باہر نکلے، باہر تو کیا دھیرا سی، حضور باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تن پتہ نہیں، اے تو میرا غلام سالم تلاوت کر رہے ہیں۔ اور اتنی خوبصورت آواز، حضرت عائشہ صدیقہ نے کہی، یا رسول اللہ میں تے سن کے آشش کر اٹھیاں، اور ایسی خوبصورت آواز، اس طرح سوز و گداز سے ڈوبی ہوئی آواز، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک پکار دیتے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ آواز سن کے، اور تین کاری تھے بالخصوص حضور علیہ السلام کی امت دے معتبر اور مشہور و معروف کاری نے نا، جناب حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے کمال نے کاری سن، اور سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کے دعا کی تھی کہ الحمدللہ الذی جعل امتی مثل ھذا، یا اللہ تیرا شکر ہے
اس مولا کائنات جنہیں ایڈے عظیم کاری میری امت میں پیدا فرمائے تھے. اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی مشہور و معروف قاری سن. آپ بھی خوبصورت آواز. ویسے تو سارے قاری بڑے اچھے سن کیونکہ حضور علیہ السلام دے سارے صحابہ ان کے سامنے قرآن اتر رہا سی. پھر صاحب قرآن سامنے جلوہ کر سن. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی مشہور و معروف قاری سن. نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک. پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری اے تین قاری جو مختص سن تلاوت دے لحاظ انتہائی خوبصورت ترین آواز دے مالک مشہور و معروف معتبر قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دے صحابی اور مشہور و معروف قاری. حضرت سالم دی آواز مبارک اور واسطے حضور علیہ السلام نے مزید دعا فرمائیاں اور مالک شکر ادا کیتا. اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور کی امت کے مشہور و معروف قاری تھے جو قرآن مجید حضور کے سامنے بیٹھ کے جن کی موجودگی میں حضور پر قرآن نازل ہوا اور پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہ کے جنہوں نے قرآن پھر پڑھا اور حضور کی بارگاہ میں جنہیں قرآن سنانے کی سعادت حاصل ہوئی. یہ عظیم قاری تھے. حضرت ابی بن کعب تو باہر کھڑے تھے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ آپ نے کہا کہ بھائی مجھے جو حضور علیہ السلام نے یہ سورت پڑھائی ہے آپ اگر چاہیں تو میں سناؤں اور آپ سنیں. آپ نے کہا بھائی سنائیں. آپ نے جب سورت پڑھی تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ یہ سورت تو حضور نے مجھے بھی پڑھائی ہے اور اس طرح نہیں میں سناتا ہوں. ابھی چونکہ یہ مختلف قراتیں حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو پڑھائی نہیں تھی. جب انہوں نے پڑھی تو اختلاف ہو گیا. ان کی قرات اور تھی ان کی قرات اور تھی. انہوں نے کہا جی آپ نے درست نہیں پڑھا میں نے ٹھیک پڑھا ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ آپ نے ٹھیک نہیں پڑھا میں نے ٹھیک پڑھا ہے. اور جب انہوں نے پڑھا تو آپ نے کہا کہ آپ نے ٹھیک نہیں پڑھا میں نے ٹھیک پڑھا ہے. اختلاف ہو گیا اور یہ اختلاف لے کر انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے ہم حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں. دونوں صحابہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ اختلاف ہو گیا ہے آپ مہربانی فرمائیں ہمیں وقت دیں اور ہماری قرات سنیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا تو سرکار نے فرمایا یہ ٹھیک ہے. اور جب حضرت ابی بن کعب نے پڑھا تو سرکار نے فرمایا تم بھی ٹھیک ہو. حضرت ابی بن کعب کے دل میں یہ وسوسے پیدا ہو گئے کہ یہ کیا جی وہ بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں. اسلام کے خلاف وسوسے شروع ہو گئے. اور جب حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت ان کے دل پہ پڑی کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو سرکار نے آپ عباس صاحب ادھر آئیں. جب صحابی کے دل کو دیکھا نا حضور علیہ السلام نے اپنی نگاہ نبوت سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک یوں سینے پر مارا قصدن. سرکار نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ مارا. جب سرکار دو علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ان کے سینے پہ لگا تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں انظر الی اللہ عیانا کاننی انظر الی اللہ عیانا. جب حضور کے ہاتھ نے میرا سینہ ٹچ کیا تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا کہ میں اللہ کو سامنے دیکھ رہا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. آج کی رات وہ عظیم الشان رات ہے جس میں
جناب جبریل علیہ السلام غار حرا میں پہنچے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اقرا بسم ربک الذی خلق. اب قرآن مجید میرے سامنے پڑا ہوا ہے. یہ قرآن مجید ملتان شہر میں لاہور جا کر امریکہ جا کے برطانیہ جا کے کسی ملک میں آپ قرآن مجید کھولیں تو بھائی ابتدا میں یہ آیت تو نہیں نا. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ابتدا میں قرآن مجید کے یہی آیت ہوتی. عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ قرآن مجید کے ابتدا میں یہی آیت ہوتی اور یہاں آیت یہ نہیں ہے. یہاں تو قرآن مجید کھولتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین آیت تو یہ ہے. بھائی وہ آیت تو کہاں جا کر اب بھی 30ویں پارے میں موجود ہے. چاہیے یہ تھا کہ یہ آیت یہاں ہوتی اور وہ آیت 30ویں پارے میں اور وہ آیتیں جو وہاں نازل ہوئی تھی جن کو لے کے جبریل امین آئے تھے وہ تو جبریل امین حضور کی بارگاہ میں پہنچے. اب وہ سارا منظر میں نے بیان نہیں کرنا, بس اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں. وقت بھی کم ہے اور شہری قریب ہے تو اس کے لیے آپ حضرات کو چاہیے وقت کافی چاہیے ہوگا. مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ حضرات نے بڑے شاندار بڑی عقیدت سے بہت بڑا انتظام کیا ہے. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین کی برکتوں سے آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. پچھلے پروگرام پر جو مسجد میں پروگرام تھا, اگر میں وہاں ہوتا نا اور میرے سامنے کوئی بندہ یہ کہتا کہ یہ سیاسی نعرہ ہے, میرے سامنے ویسے چنگا ہو گیا تھی کبے نے کسی لت ماری سی تو انہوں راس آ گئی, انہوں کب جو نکل گیا, انہوں راس آ گئی تو کب نکل گیا. یہ پبلک واسطے مسئلے پوری نہیں سی آنی. الحمدللہ میں اللہ رسول نے آج کدی کسی کا پار نہیں رکھا. پار ہے نا لوگوں کا, تھوڑا پار ہے نا جہے حضور کے غلام نے, جہے حضور کی خاطر جانا قربان کرنے والے لوگ ہیں, جہے حضور نہ منافقت رکھن, جہے کلمہ پڑھن اور کلمہ پڑھ کے ایسے جناب کہن کہ ہم مکرون صدر کو دوبارہ منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں, ایسے مبارکہ دین تو پھر تو جناب چل کے مدینہ پاک جان تو پھر مدینہ پاک جا کے جب اتنے پہنچنے پھر چور کے نعرے لگنے نا, وہی جو چور یہ قانون کی طرف ہے کہ بندہ باہر ڈیرے سے بہ کے دکان سے بہ کے بہن کی عزت کا سودا کر لے, بندہ باہر ڈیرے سے بہ کے بہن کی عزت کے پیسے لٹ لے, رات رکھ لو جناب 2 لاکھ روپیہ دے دیو تو گھر آ کے بہن کے سر ہاتھ پہ رکھے کہ تو میری بہن ہے, اسی تیری عزت کے محافظ ہاں, اور لانتی جنوں پیسے وٹ رہے ہیں جو ہوں آ کے گھر بہن کے سر ہاتھ پہ رکھنا تو جہے بندے یہ نہیں کرنے انہوں نے دلے کہتے ہیں, انہوں نے دلے کہتے ہیں. ایسے جناب مکرون صدر نو جنہوں گستاخ رسول ہے ڈائریکٹ اور انہوں نے گستاخ رسول کی حمایت کی تھی. فرانس کا صدر مکرون جنہیں گستاخ رسول کی حمایت کی تھی دوبارہ منتخب ہوتے شہباز شریف جناب انہوں مبارکہ پیش کر رہے ہیں, ایسے مبارکہ دے رہے ہیں. اور جناب پھر مبارکہ ایسے دے کے مکرون نو پھر تیرا مدینہ کی کام ہے, پھر فرانس مارنا حق رابہ سجودے سنما رابہ توافے. ایسے جناب کانفرنسہ کر کے میٹنگاں کر کے پیران اعظام علماء کرام تے میٹنگاں کر کے اتحاد کر کے پھر نون لیگ کی چوری چویچ رہے ہیں, کدی پی ٹی آئی کی چوری چویچ رہے ہیں. صرف مقصد صرف تحریک لداخ کی مخالفت ہے. تو الحمدللہ صدیوں کے بعد جب اللہ نے میں گل کر لگا میں ذمہ داری نہ کر لگا, صدیوں کے بعد جب اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو عروج دینے کا ارادہ کیا ہے تو جس بندے سے حضور کی امت کی داستان شروع ہوئی ہے اس بندے کا نام امیر المجاہدین علامہ خواجہ حسین ندوی اور اس جماعت سے جس بندے سے حضور کی امت کو عروج کی داستان شروع کی گئی ہے اس بندے کا نام امیر المجاہدین
قائد ملت اسلامیہ استاد العلماء علامہ حافظ خواجہ حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اور جس جماعت سے حضور کی امت کی داستان شروع ہوئی ہے وہ جماعت عام جماعت نہیں، اس کا نام تحریک لبیک پاکستان ہے۔ اگلی گل میں کر لگا، اگلی گل اس تو پہلے غالباً جنوں گھنٹہ گھر پروگرام سی، تسی ایسا پروگرام ہے گھنٹہ گھر والے پروگرام میں موجود سا، تو اتنے میں گل کر کے گیا سا، تو جے کسی ہمت ہوئی تو لا لے گا نا ایڈی اچھی تو جیڑی آج کر لگا اے بھی کسی ماں دے پتر کی ہمت ہوئی تو لا لے میں گل اچھی کر لگا تے بڑی کر لگا تے میں اپنے میرے غرور و تکبر دا قطن اے تے اظہار نہیں، اے میں حضور علیہ السلام کا دامن کرم جڑا پڑیا ہوا ہے نا وہ وجہ نہ کرنا ورنہ میری کی اوقات ہے۔ پہلی گل تو ہے جی کسی میں یہ جناب اعتراض ہوئے نا بھئی یہ لوگ کمزور نے کام صحیح نہیں کر رہے، تے پوری کائنات صرف ملک پاکستان کی نہیں پوری کائنات کوئی ماں دا پتر سید مولوی جنہوں اعتراض ہے تحریک لبیک تے، اور اگر ہمت ضرورت ہوئے تو اگے لگے نہیں پیچھے لگنی تھی یار۔ قیامت تک جنہیں بندے میٹنگاں کرنے کے نا اجلاس کرنے کے تحریک لبیک کے خلاف الحمدللہ تحریک لبیک دی راج کوئی بندہ دیوار نہیں بن سکتا اللہ رسول دی راج کا کیوں شاہ صاحب قبلہ صاحب یہ جی گل ہے تحریک لبیک کے راستے کو کائنات کا کوئی بندہ نہیں روک سکتا۔ حضور کا دین تخت پر آ رہا ہے نہ وہ میرا محتاج ہے تے نہ میرے تعویذہ کا محتاج ہے۔ آج بھی محراب اور منبر کسی نے تعویذہ کا کسی پیر نے تعویذہ کا منتظر نہیں، کسی خطیب کے خطابات کا منتظر نہیں، محراب اور منبر آج بھی کسی نعت خان کی خوبصورت آواز کا منتظر نہیں، کسی قاری کی خوبصورت قرات کا منتظر نہیں، بلکہ محراب اور منبر آج بھی سجدہ حسینی کا انتظار کر رہا۔ تحریک لبیک والے چائے کے ایک کپ پر اور سگریٹ کے ایک کش پر اپنا ایمان بیچنے والے نہیں ہیں۔ ایک غزوے حضرت میری گل نہیں، کسی پیر کی گل نہیں، کسی مولوی تے مفتی کی گل نہیں، کسی پاکستانی ہندوستانی مسلمان کی گل نہیں، بلکہ صحابی رسول ایک غزوے چ نہیں گیا، غزوہ تبوک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک غزوے چ نہیں گئے، باقی سارے غزوات شامل ہوئے صحابی ہو گئے، ایک غزوے چ نہیں گئے تو حضور علیہ السلام 50 دن آپ نے کلام نہیں فرمایا، تعلق بند، سلام دعا بند، کعب تے پابندیاں، بیوی کا کھانا پکے نہیں کھانا، گھر نہیں جانا، اور حضرت کعب پرانی گلیاں بازاراں پھر رہے ہیں۔ عیسائی بادشاہ نے اپنا وزیر خارجہ بھیجا لیٹر دے کے کہ کعب ہم اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں، تمہیں مال بھی دیتے ہیں، کاروبار کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ۔ اور وزیر خارجہ سے خط لے کے آپ نے پھاڑ کے آگ میں پھینک دیا اور آپ نے کہا کہ خبردار ہمیں کائنات کی کوئی نعمت نہیں چاہیے، ہمیں صرف اپنے حبیب کی غلامی چاہیے۔ تحریک لبیک والوں کو صرف اور صرف حضور کی غلامی چاہیے، اور یہی پیغام میدان بدر میں صحابہ نے دیا ہے کہ ہمیں طرح طرح کے کھانے نہیں چاہیے،
ٹھنڈے میٹھے مشروب نہیں چاہیے، ہمیں میٹھا پانی نہیں چاہیے، پکا پکا کھانا نہیں چاہیے، ہمیں صرف حضور کی بارگاہ میں قدموں میں موت چاہیے۔ تحریک لبیک والوں کو کائنات کی کسی نعمت کا کوئی مطالبہ نہیں، بس ہم اپنے حبیب کی بارگاہ میں، ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں موت چاہتے ہیں۔ زندہ رہیں گے تو حضور کے ساتھ اور مریں گے تو حضور کے ساتھ۔ اور میرے ایک دوست والے بڑا خوبصورت تذکرہ دے اس منظر کشی کر دیا کیا کہ گھر تو لے کے او دے در تک رواں لالا پھیرے اتھرو۔ گھر تو جب حضور ناراض سن نا تذکرہ بن مالک حضور ناراض سن تے مدینے دے درو دیوار ناراض سن، ہر صحابی ناراض، ہر شخص ناراض، درختاں دے پتے ناراض، گلیاں دی گرد راہ ناراض، اور انہیں منظر کشی کر دے کیا کہ گھر تو لے کے او دے در تک رواں لالا پھیرے اتھرو، رو رو اپنا حال بنجاواں کسے نہ پونجے میرے اتھرو، اوس تعلق توڑ لے آتے ڈلے پھیر بتیرے اتھرو، پیار دی اکو ٹھوکر وجی ڈل گئے چار چفیرے اتھرو۔ لیکن ایسے ماحول کے اندر بھی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سامنے کرنا رہے کہ الحمدللہ حالات جیسے بھی رہے، کریک ڈاؤن ہوئے، مقدمات بنے، فوج شیڈول لگے، شیلنگ ہوئی، گولیاں چلی، لیکن حضور کے غلام اپنے قدموں پر کھڑے رہے۔ حضور کے غلام اپنے قدموں سے ایک انچ بھی نہیں ہلے، اپنے قدموں پر کھڑے رہے، اپنا سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا، لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ امام حسین علیہ السلام کی روح کو خوش کر دیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد دین کی خاطر پتھر کھانا نہیں جانتا تو اسے طائف کا سفر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنا سب کچھ قربان کرنا نہیں جانتا تو اسے کربلا کا واقعہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اپنی قربانی نہیں دینا جانتا تو پھر اسے بدر کے حالات بیان نہیں کرنے چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنے ساتھ یہ ظلم و ستم دین کی خاطر برداشت نہیں کر سکتا تو اسے غزوہ احد بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دین کی خاطر کوئی بندہ ظلم نہیں سہ سکتا تو اسے حضرت بلال کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حق را بسجودے سنما را بطوافے بہتر ہے چراغے حرم و دیر بجھا دو۔ ایسے جناب میں کہ انہوں مبارکہ اور عمرہ کرنا اس سے مدینہ پاک کلمہ نبی علیہ السلام دا اور چوڑی نون لیگ دی، کلمہ حضور علیہ السلام دا، چوڑی پی ٹی آئی دی، چوڑی پیپل پارٹی دی۔ بھائی اگر یا تو کلمہ پڑھو اور دین کا ساتھ دو، اور اگر انگریز کا قانون کا ساتھ دینا ہے تو پھر کلمہ چھوڑ دو۔ تحریک لبیک پاکستان کا قطعاً کوئی ایسا مشن نہیں سوائے اس کے کہ تحریک بابا جی کی زبان میں نہ کسی کو گرانا چاہتی ہے نہ کسی کو اٹھانا چاہتی ہے، صرف حضور کا دین تخت پر لانا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کا کوئی مشن نہیں، بس صرف تحریک حضور کے دین کے ساتھ وفا کرنا چاہتی ہے، حضور کے غلام نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک ہی پیغام ہے تحریک لبیک پاکستان کا۔ ملک پاکستان اب پوری صدی ہو چکی ہے، 74 سال ہو گئے ملک پاکستان پر انگریز کا نظام مسلط ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کا ایک ہی مشن ہے کہ اس نظام کو مسترد کیا جائے اور نظام مصطفیٰ کو تخت پر لایا جائے۔ پی ٹی آئی، کاف لیگ، نون لیگ، پیپل پارٹی، ملک پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیاں ان کا ایک ہی مشن ہے، اور سب کا ایجنڈا یورپ تو آ رہا ہے، امریکہ تو آ رہا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کا ایجنڈا یورپ سے نہیں مدینہ پاک کی بارگاہ سے آ رہا ہے۔ اور اس مقدس رات میں عظمت قرآن
کانفرنس میں ملک پاکستان کی پنجاب صوبے کی ملتان شہر کی سرزمین پر مدینہ الاولیاء کی سرزمین پر اس وقت تحریک لبیک پاکستان ملک پاکستان کے شہریوں کو ایک ہی پیغام دے رہی ہے کہ اس وقت ملک پاکستان میں دو قوتیں آمنے سامنے ہیں. ایک طرف تحریک لبیک پاکستان ہے اور دوسری طرف انگریز کے ایجنٹ کبھی نون لیگ کبھی کاف لیگ کبھی پی ٹی آئی کبھی پیپل پارٹی ایک طرف ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارا اولین فریضہ کلمہ پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام کے دین کے ساتھ وفا کرنا ہے. اور کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کسی نے اتحاد کر کے کانفرنس کر کے میٹنگ کر کے علماء مشائخ کو ایک پلیٹ فارم کے اکٹھا کر کے اگر نون لیگ کی گود میں بیچنا ہو پی ٹی آئی کی گود میں بیچنا ہو پیپل پارٹی کی گود میں بیچنا ہو تو ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب ایک ملک پاکستان میں باقاعدہ طور پر ایک سیاسی پارٹی ایک سیاسی تنظیم حضور کا دین تخت پر لانا چاہتی ہے تو یا تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور یا پھر کلمہ چھوڑ دیں. حق را بسجودے سلمہ را بتوافے بہتر ہے چراغ حرمہ دیر بجھا دو واہ جندے کی لچھٹ تیرے ایک بکڑ وچ رانجن مائی دوجی دے وچ کھیڑے. یہ کیسی منافقت ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان بہتر طور پر کام نہیں کر سکتی تو آپ میں جرأت ہے تو کروڑوں عاشقان رسول کی آپ رہنمائی کریں. اگر آپ میں ہمت ہے تو ان کے آگے چلیں اور اگر آگے چلنے کی ہمت اور جرأت نہ ہو تو پھر کم از کم اس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلیں اور حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے میدان عمل میں اتریں. تحریک لبیک پاکستان اس وقت میدان عمل میں ہے. اور یہ جو بات ابھی مجھ سے پہلے شاہ صاحب فرما رہے تھے اے جڑی سیٹ ایڈجسٹمنٹ والی گل ہے نا جی یہ کائنات میں تحریک لبیک کے ذہنوں میں سوچ میں بھی نہیں ہے یہ بات. بے شک بے شک. نون لیگ کاف لیگ پیپل پارٹی پی ٹی آئی سب کا نظریہ ایک ہی ہے. سب کا نظریہ ایک ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ انگریز کے نظام کو مضبوط بنایا جائے. اور تحریک لبیک پاکستان کا ان سے الگ نظریہ ہے کہ وہ حضور کے نظام کو تخت پر لایا جائے. کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے ووٹ کا حقدار انگریز ہے تو پھر وہ بڑے شوق سے جائے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے کے بعد میرے ووٹ کا حقدار حضور کا دین ہے تو پھر اسے بلا جھجک تحریک لبیک کا ساتھ دینا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ قوم بیدار ہو چکی ہے. صدیوں کے بعد امت مسلمہ بیدار ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ہم اپنا سب کچھ قربان کریں گے اور حضور کے دین کو تخت پر لائیں گے. عرض یہ کرنے لگا تھا یہ بس آخری بات میں کہہ کے اجازت لینے لگا ہوں. یہ قرآن مجید میں وہ آیتیں ہیں جو جبریل امین آج کی رات لے کر آئے تھے. اقرا باسم ربک الذی خلق. لیکن یہ آیت ابتدا میں نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ تقدم و تاخر کیا ہے چاہیے یہ تھا کہ یہ آیتیں ابتدا میں ہوتی اور جب وہ آیتیں اتری تھی وہ وہاں ہوتی ترتیب ایسے ہوتی. تو یہ قرآن مجید آج کی عظمت قرآن کانفرنس پوری امت کو بتا رہی ہے کہ قرآن اترا ہے خدا کی مرضی سے لیکن پڑھا جائے گا مصطفیٰ کی مرضی سے. قرآن اترا خدا کی مرضی سے ہے لیکن پڑھا جائے گا مصطفیٰ کی مرضی سے. اور آج کی رات وہ عظیم الشان رات ہے جس رات میں ملک پاکستان میں بلکہ بر صغیر میں مسجدوں میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی تراویح پڑھی جا رہی تھی. اور اگلا دن آج جمعرات ہے 1947 میں جمعرات تھی
اور اگلا دن جمعے کا تھا اور جمعہ بھی رمضان شریف کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع کی مجھے اصطلاح کا نہیں پتا یہ کس نے دی ہے اصطلاح جمعۃ الوداع سے کیوں کہتے ہیں یا اسلام میں کوئی جمعۃ الوداع ہے پتہ نہیں یہ کون اصطلاح دے گیا ہے کیوں جی آپ کے علم میں ہے جمعۃ الوداع بھائی پتہ نہیں جمعۃ الوداع سے کیوں کہتے ہیں جمعۃ الوداع ہے ہی نہیں رمضان شریف کا آخری جمعہ تھا رات میں رات تھی 27ویں رات تھی رمضان شریف کی اور رات 12 بجے ریڈیو سے اعلان ہوا کہ حضرات یہ ریڈیو پاکستان ہے رات 12 بجے یہ اعلان ہوا تھا یہ ریڈیو پاکستان ہے جس طرح یہ ملک پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر بنا ہے جو حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم کے توسط سے دنیا کے نقشے پر موجود ہے اسی لیے ملک پاکستان کو کائنات کی کوئی قوت اللہ رسول کی عنایت سے صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتی اسی طرح تحریک لبیک پاکستان کا راستہ کائنات کی کوئی طاقت اللہ رسول کی عنایت سے روک نہیں سکتی اور قرآن مجید کے فضائل کے توسط سے قرآن مجید کی آیات کے توسط سے قرآن مجید کی برکتوں کے توسط سے اللہ رب العزت ملک پاکستان کو قائم و دائم فرمائے اور تحریک لبیک پاکستان کو ملک پاکستان میں حضور کا دین تخت پر لانے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ یوں کہیے یا اللہ حضور علیہ السلام کی قدمین شریفین کے توسط سے تحریک لبیک پاکستان کو ملک پاکستان اور عالم اسلام کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار فرما امام محمد نے کہا ہے نا کہ خواب کے عالم میں تحریک لبیک والے حضور کی ایک ایک ادا پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور کرنے کے لیے تیار ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ آپ کی سوانے میں یہ بات درج ہے کہ آپ نے کہا کہ چونکہ میں نے اوائل عمر میں چھوٹی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا سی تو پھر قرات بڑی خوبصورت سی تو لوگ سننا آتے سن باہر میں بھی بڑے شوق نال سنا رہا تھا لوگوں ایک رات اس طرح ہوا کہ میں سو گیا تے عالم خواب میرے کو جناب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے آیا آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں بھی تیرے قرآن مجید کی تلاوت کا شائق ہاں تے تلاوت سنا اور میں تلاوت شروع کر دیتی میں تلاوت کر رہا تھا پہلا سپارہ ختم ہو گیا پھر دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ساتواں آٹھواں نواں 10واں 11واں 12واں 13واں 14واں 15واں 16واں سپارہ میں آخر تے پہنچیا تھے سورۃ ہادی 121 نمبر آئی سی جس جا کے ذکر آندا کہ باسا آدم ربہ فغوا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی بس وہ گمراہ ہو گیا آپ نے امام محمد صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ آپ تلاوت فرما رہے سن عالم خواب اور تلاوت کر دیا آپ نے وہ آیت چھڑ دیتی اگلی آیت شروع کر دیتی آپ نے تلاوت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کے شاگرد جنہوں نے کہ عیسائی مناظرے جنہوں جا رہے سن آپ تے عیسائی پادری جنہوں آپ مناظرے سے پہنچے عیسائی پادری دیکھ کے آپ نے کہا کہ انہیں کہا کہ حضور پہلے مینوں کلمہ پڑھا لو کہ اگلی گل بات کرا گے اور عیسائی چیخ اٹھے کہ ہے جناب کی طریقہ ہے نہ مناظرہ نہ کوئی باس نہ مباحثہ اے کیوں ہے انہوں نے کہا بھائی میں نے دیکھا کہ اے محمد جڑا اس محمد کا غلام ہے اے غلام محمد ایڈا سونا ہے تو وہ محمد کتنا خوبصورت ہوئے گا او امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ خواب کے عالم جلتے آدم علیہ السلام نے تلاوت سنا رہے ہیں ایک سپارہ ختم ہو گیا دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ساتواں حتیٰ کہ 16واں سپارہ اور سورۃ ہادی 121 نمبر آیت اور آپ نے جنہوں اے آیت آئی نا آیت کا حصہ 121 نمبر آیت کا آخری حصہ جنہوں اے آیا جتھے حضرت آدم علیہ السلام دی نافرمانی ذکر سی آپ نے وہ آیت چھڑ دیتی اگلی آیت پڑھنے لگ پہ انہوں نے کہا بیٹا 1 منٹ دا ٹھہر بس بھائی آخری گل ہے پھر میں گفتگو اپنی ختم کر لگا
آپ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا ٹھہر، اے دس کے فکر کا مسئلہ کی اگر کوئی بندہ آیتاں چھڈ کے اگلی آیتاں پڑھے تو وہ گناہ گار ہے کہ نہیں؟ آپ نے کہا حضور جڑا بندہ آیتاں چھڈ کے اگلی آیتاں پڑھے وہ بڑا بڑا گناہ گار ہے۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا محمد ہے کہ تو اے آیت چھڈ کے اگے جا رہے ہیں؟ آپ نے دستخط کی تھی حضور یہ چونکہ آپ کے بارے ذکر ہے تو میں آپ کا حال آپ کے سامنے پڑھنا نہیں چاہتا، ادبن میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد بیٹا فقہ دے علم نے کنجیاں اللہ نے تین دے دیتی ہیں، تو آپ نے اٹھا کے اپنے سینے نہ لا لیا۔ اور جڑے بندے نے آپ نے پوچھا تھی نا کہ جناب فقہ دا علم اینا جڑا آ گیا ہے وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا دی وجہ ہے کہ عالم خواب جناب آدم علیہ السلام نے میں ایک تلاوت سنائی ہے قرآن مجید دی، تو جب آخر تے پہنچے ہیں اس ادب کی وجہ نال پھر آپ نے مینوں اپنے سینے نال لا لیا۔ جب آپ نے سینے نال لایا نا تو پھر میرے قلب کے اندر علم دیا نہراں جاری ہو گئی۔ بس یہ سبب ہے تحریک لبیک کی کامیابی کا سبب صرف نگاہ رسول ہے، صرف حضور اللہ سامنے نگاہ ہے۔ ورنہ تحریک لبیک کے لوگ جب جا رہے سن لاہور تو چل کے وزیر آباد، اور میں نے اتنے پی اکاون دے نائب امیر نے دسیا کہ جناب جہے پیٹ گولی لگی ہوئی سی نا انہوں اسی کنٹینر تے لمے پایا ہوا سی انج، وہ لیٹیا ہوا سی اکھاں اودیاں بند۔ میں نے بار بار ہلایا کہ بھائی تکلیف تو نہیں ہو رہی، درد تو نہیں ہو رہا؟ میرے ذہن جیسی کہ روح پرواز کر چکی ہے، بندہ شہید ہو گیا ہے۔ میں بار بار ہلایا تو انہیں اکھاں نہیں کھولیاں، خاموش لیٹیا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اکھاں کھولیاں نا انہیں کہا جناب درد نہیں ہو رہا بلکہ حضور علیہ السلام کا دیدار ہو رہا ہے۔ پڑھیا تو سنیا ہے نا تو علماء نے بیان کیتا ہے کہ جڑا بندہ مسجد داخل ہوا سی انہیں کہا جناب میں علی نو ملنا ہے، تو بندہ آگے بیٹھا روٹی خشک پانی بھگو کے کھا رہا سی۔ آپ نے کہا کنوں ملنا ہے؟ انہوں نے کہا جناب میں مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ نو ملنا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا پھر علی تے میں ہی ہاں۔ آپ نے فرمایا علی تے میں ہی ہاں۔ انہوں نے کہا نہیں جناب انہوں نے درہ خیبر کھبے ہاتھ میں اٹھا کے باہر پھینکیا ہے، تو تسی سکیاں روٹیاں کھا رہے ہو پانی بھگو کے یہ بھی نہیں کھانیاں جا رہی ہیں، تو میں علی نو ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا علی میں ہی ہاں، پر وہ طاقت ساری روحانی سی تے طاقت جسمانی ہے۔ میں نے وہ بندہ ملیا جی جنہیں سادھو کی کنٹینر نو ہاتھ پایا سی، وہ بندہ بھی ملیا، انہیں میرے سامنے بیٹھ کے دسیا اینجی سامنے میرے بیٹھ کے انہوں نے کہا کنٹینر جڑے مٹی دے بھرے ہوئے سن نا جی ڈبل کنٹینر وینڈ ہوئے سن، جب میں مولا کائنات دا نام لے کے ہاتھ پایا نا تو دونوں کنٹینر چک اور ساڈا اپنا کمال کوئی نہیں، ورنہ میرے جیسا سفید ریش بندہ ہے اس عمر شوگر کا مریض ہونی میں بار بار دیکھ رہا تھا پہ مجھے اسماعیل صاحب شاید علم یہ گل نہیں سی کہ ورنہ میں تو کہنا بھائی پانی جڑا بندہ پلوان اکھاڑے تے منگے انہیں کی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صدقے اپنی رحمت فرمائے، تے ورنہ میرے جیسا بندہ نہیں میرے جیسا بندہ جیل چ رہنا انتہائی مشکل کام ہے، لیکن میرا 17واں پھیرا سی تے اللہ رسول دی آئے تھے تے اے گل پکی ہے کہ 17ویں پھیرے جا کے بھی اللہ رسول دی آئے تھے میں تو ڈولیا نہیں۔ تے میں سمجھا کہ تحریک لبیک پاکستان دا ایک کارکن بھی نہیں ڈولیا۔ قاسم عباس دے کے ویری سید ہاریا تیرا دتا تینو دتا تیرے اتو واریا، اے ساڑا سارا کچھ حضور دی خاطر ہے، اور ساڑا بھی کوئی کمال نہیں، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تو تیرا ہی کرم ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ بابا جی امیر المجاہدین ان دے قدمہ جی خیرات اللہ تعالیٰ نے امت نو حوصلے ہمتاں جرتاں عطا فرمائیاں نے، اللہ تعالیٰ نے حوصلے ہمتاں نو اور جرتاں نو
استحکام عطا فرمائے اور کارکنان نو عہدیداران نو تحریک لبیک پاکستان دے جملہ احباب نو اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے اور اس مبارک رات دے توسط نال نبی علیہ السلام دی امت اے نوجوان تحریک لبیک پاکستان نو ملک پاکستان اور عالم اسلام دی تقدیر نے بدلنا واسطے اللہ رب العزت کامیابیاں اور کامرانی نہ ہمکنار فرمائے. لبیک 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 یا رسول اللہ.